Assalamu alaikum everyone and welcome back to English with Shan. Before starting to learn English language, you have to keep in mind it is not one day's work, it is not 1 month's work, it takes time, energy and attention. Honestly, there is no shortcut, but you have to go through the long process of 4 skills: reading, writing, listening and speaking. So we're going to talk about them. Let's start. دیکھیں زبان دانی کے لیے چاروں اسکلز پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگریزی زبان آپ کی بہتر ہو جائے اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ آگے کوئی دقت نہ پڑے، تو آپ کو ان چاروں اسکلز پہ برابر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے پہلی اسکل ہے لسننگ، جس کا معنی ہے سننا. دوسری اسکل ہے ریڈنگ، جس کا مطلب ہے پڑھنا. تیسری اسکل ہے اسپیکنگ، یعنی بولنا. چوتھی اسکل کا نام ہے رائٹنگ، یعنی لکھنا. ان چاروں کو ایز اے فاؤنڈیشن آف لرننگ اے لینگویج، یعنی ایک زبان سیکھنے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ بہت اہم ہے. پہلے تو کیا ہے لسننگ، میں نے پہلے نمبر پہ یہاں پہ لسننگ رکھا ہوا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ لسننگ کی قوت کو سمجھ لیں، آپ یقین جانیں صرف انگلش ہی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی زبان کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں لسننگ کی بنیاد پہ. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، لسننگ کی قوت کو دیکھیں کہ ایک بچہ نیو بورن بیبی پیدائش کے بعد وہ کمپلیٹلی ہی از انیبل ٹو اسپیک، ہی از انیبل ٹو اٹر اے سنگل ورڈ، یعنی ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا، وہ بالکل بولنے سے قاصر ہوتا ہے. لیکن 1 سال 2 سال اور 3 سال کی لسننگ کے بعد وہ اپنی مادری زبان کو، اپنی نیٹو لینگویج کو فلوئنسی کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہے. وہ صرف بولنا ہی نہیں شروع کرتا ہے بلکہ شارٹ سینٹنسز سے لے کر کے لانگ سینٹنسز اور پھر قصے اور کہانی تک آ جاتا ہے صرف 3-4 سال کے اندر. صرف کس وجہ سے؟ لسننگ کی وجہ سے. اپنے گھر کے لوگوں کو سنتا ہے، وہ اپنے فیملیز کے لوگوں کو سنتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو سنتا ہے. یعنی مستقل 2-3-4 سال لسننگ کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹے سینٹنسز سے لے کر کے قصے کہانی تک آ جاتا ہے. تو دیکھیں کہ لسننگ کتنی پاورفل ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے، زبان دانی کے لیے لسننگ کتنی اہم ہے. اس وجہ سے کہ ہم جو سیکھتے ہیں، ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، یا تو ہم سن کر کے حاصل کرتے ہیں یا تو ہم کیا ہے ریڈنگ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. تو لسننگ بہت اہم ہے ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں. اور لسننگ کا مزید آپ کو میں فائدہ اگر بتاؤں تو یہ بھی ہے کہ لسننگ جب ہم کرتے ہیں تو اس لینگویج کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں. ریڈنگ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ورڈ صاف نہیں ہو پایا، اس کا تلفظ درست نہیں ہو سکا. لیکن لسننگ کے ساتھ ساتھ میں جو تلفظ ہوتا ہے، جو پروننسیشن ہوتا ہے، وہ بالکل کریکٹ ہوتا جاتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے سینٹنسز اور ورڈز ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہم سن لیتے ہیں ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں. تو جب ریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں یعنی آپ جس کو ایک کہاوت ہے اردو کی کہ 4 چاند لگ جانا، تو ہماری ریڈنگ میں 4 چاند لگ جاتے ہیں جب ہم لسننگ کرتے ہیں. اچھا، یہ دونوں جو اسکلز ہیں لسننگ اینڈ ریڈنگ، یعنی سننا اور پڑھنا، یہ دونوں ان پٹ کا کام کرتی ہیں. یہ دونوں جو اسکلز ہیں وہ ان پٹ کا کام کرتی ہیں، یعنی لسننگ اور ریڈنگ. اس وجہ سے کہ جو بھی ہم علم سیکھتے ہیں، جو بھی ہم نالج گین کرتے ہیں، وہ چاہے لینگویج کا ہو یا کسی پرٹیکولر فیلڈ کا ہو، وہ ہم سن کر کے یا ریڈنگ کے ذریعے ہی سے کیا کرتے ہیں، ان پٹ کرتے ہیں. تو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں لسننگ اور لسننگ کے ساتھ ساتھ میں ریڈنگ، یہ دونوں زبان دانی کے لیے بہت مست ہیں، یعنی بہت اہم ہیں، نیسیسری ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
کہ آپ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ میں لسننگ پہ فوکس ضرور کریں. انشاءاللہ اس سے بہت بڑا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. جو والدین ہیں جو میرے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے بچے کو جس زبان میں آپ ماہر بنانا چاہتے ہیں اس کی لسننگ آپ ضرور کرائیں. الاٹ آف مٹیریل اویلیبل آن سوشل میڈیا، بہت سارا مواد موجود ہے، اس میں سے BBC ہے، شارٹ اسٹوریز ہیں اور آڈیو بک ہیں، بہت سارا مٹیریل موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے سن سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو شروع میں. آپ تو کہیں گے کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، میں تو صرف لسننگ کر رہا ہوں. تو آپ کو اس نیو بورن بچے کو دیکھنا ہے کہ بھئی اس نے جب شروعات کی تھی سننے کی، جب اس نے سننا شروع کیا تھا، جب اس نے لسننگ شروع کی تھی تو اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگر وہ اس بات کا خیال کرتا کہ میرے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میرے فیملیز، میرے گھر والے، میرے پیرنٹس، میرے بھائی برادر سسٹر کیا بات کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، تو مجھے تو سننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ اس کو مثال بنائیں اس چھوٹے بچے کو. یہ چھوٹا بچہ سمجھنے سے قاصر، لیکن پھر بھی اس نے کیا ہے 2-3 سال تک لسننگ کی. اس کی بنیاد پہ اس نے کیا ہے اسپیکنگ شروع کر دی. اچھا، اسپیکنگ شروع کرنے کے بعد اس نے ریڈنگ اور رائٹنگ اس وقت سیکھی جب اس کا جا کے کہیں ایڈمیشن ہوا. اس سے پہلے اس بچے نے ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں سیکھی. تو لہٰذا کم از کم ہم سننا جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے آپ کو. اور ساتھ میں جب ہم ریڈنگ بھی یعنی کنٹینیوسلی رکھیں گے، کیونکہ ہم سیکنڈ لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں اور سیکنڈ لینگویج کو سیکھنے کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے، آپ کی زبان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو، یعنی پاورفل ہو، ٹھیک ہے نا، بہترین طریقے سے آپ کو یعنی زبان آ جائے، تو ان دونوں اسکلز پہ کام کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ دونوں اسکلز جو ہیں وہ ان پٹ کا کام کریں گے، اور جب ان پٹ ہوگا تو پروسیس کے ساتھ ساتھ میں آؤٹ پٹ نکلے گا. اس وجہ سے کہ اسپیکنگ جو ہے اور جو رائٹنگ ہے، ان دونوں اسکلز کو آؤٹ پٹ کہتے ہیں. آؤٹ پٹ، اوکے. کیونکہ جب ہم لسن نہیں کریں گے اور ہم ریڈ نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے ہے کہ ہم اسپیکنگ کر لیں اور ہم رائٹنگ کر لیں. ان دو اسکلز پہ کام کیے بغیر ہم ان دو اسکلز پہ کام نہیں کر سکتے.